حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، یا ایک اچھے اخلاق والی عورت بننے کے لیے عورت کے اندر کن کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، کن کن کمالات کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹی اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں، جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے، اور اچھے اخلاق والی عورت بننے کے لیے یہ 10 چیزیں اپنے اندر ہر حال میں رکھنی ہی رکھنی، اور جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں پکا یقین کر لینا یہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا اماں وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹی پہلی نشانی اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، ہر وقت لڑنے اور جھگڑنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی، ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اپنانے والی عورت، باتوں باتوں پہ غصہ کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے، پھر دھانے مار مار کے روتی ہے، اس کے رونے کا پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے اچھے اخلاق والی عورت ہے وہ، اچھی عورت اور با کمال عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ذلیل نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 2 ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، سخاوت چلاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، اچھی عورت ہے وہ، اچھے اخلاق والی عورت ہے جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے۔ دوسری عورتیں آتی ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا کھلا ہاتھ، سخاوت والا ہاتھ، دوسری ضرورت مند عورتیں آتی ہیں یہاں سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، غریب عورتوں کی مدد کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والا صدقہ۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایک سائل آیا بھوکا تھا، کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس سائل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا، فقیر وہاں سے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا، بھاگ گئے۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی ہے، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ بھیڑیا لے کے جا رہا ہے۔ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دہ مارا، اس کے بچے کو لے کر آیا، اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا تیرا احسان ہے مجھ پر، ہے بندے، اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا دی۔ تو فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 3 دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت، اچھی عورت، وہ اسلام کی مقدس شہزادی عورت جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتی ہے، بہت ہی با کمال عورت ہے وہ۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا تو گناہ سے ڈر کر میں نے اللہ سے پکی توبہ کی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے اور میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ اس عورت نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا تھا،
اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ زناکار عورت ہے۔ بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، او ذلیل عورت، گنہگار عورت، یہاں سے دفع ہو جا، چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسے اور ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے، تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے جبریل، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گنہگار ہوگا؟ اس سے بھی بدتر گندا گھٹیا گناہ کرنے والا کوئی ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گنہگار ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے، اس سے بھی زیادہ گنہگار ہے۔ تو خدا را میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز 5 ٹائم ادا کرنا۔ فرمایا نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت اچھی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر کے دیکھتی نہیں، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں، اس کے اندر یہ نقصے، اس کے اندر یہ نقصے، اس کے اندر یہ نقصے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ کام تمہیں زیب نہیں دیتی۔ تو حضرت انسان ہے، اسلام کی مقدس شہزادی ہے، شہزادیوں والا کام کیا کر، وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا جھوٹ بولنا تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھا، انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ فرمایا نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرے گی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی، ان کی خوبیاں بیان کرتی، شوہر کے ماں باپ کی عزت کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، اچھی عورت ہے وہ۔ نمبر 8، ہر وقت اچھی عورت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، یا کوئی وہ ایسا جملہ بول دے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کرتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آخری نشانی اچھی عورت ہے وہ کہ امیری میں تو اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت ہے وہ جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ تو جوانوں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو، ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر یہ 10 نشانیاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی گئی 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ انشاءاللہ ایسی عورت جب تمہارے گھر میں آئے گی تمہارے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گی۔